جی اسٹوڈنٹس، سوال نمبر 3 ہمارے سامنے ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، پیج نمبر 71 سے سوال نمبر 3 دیکھیے۔ اسلام نے کن چیزوں کی تجارت کو حرام قرار دیا ہے؟ بالکل وہاں سے جہاں سے ہم نے سوال نمبر 2 کو چھوڑا تھا، آپ بالکل وہیں سے آئیں۔ دیکھیں جی، اسلام نے جن چیزوں کی تجارت کو حرام قرار دیا، جی اس میں آپ لکھیں گے سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول۔ جی اسلام نے جن چیزوں کی تجارت کو ناجائز قرار دیا اس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو، یعنی وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو، یا وہ مخلوق خدا کی پریشانی و تکلیف کا باعث ہو، وہ ناجائز ہیں۔ آپ ایسے لکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، اگر نہ لکھیں گے تو پھر آپ لکھیں گے اسلام نے جن چیزوں کی تجارت کو ناجائز قرار دیا وہ یہ ہیں، وہ یہ ہیں۔ پھر آپ یہاں سے شروع کریں گے، جیسے شراب اور سور کی تجارت۔ شراب جو آج کل لوگ پیتے ہیں، حالانکہ یہ بھی حرام ہے، اس کا خریدنا، لینا، سودا کرنا، اس کا لکھنا پڑھنا سارا کچھ ہی حرام۔ سور کی تجارت، یہ ایک جانور ہے جس کا ایک بال سے ہڈی، جسم، گوشت، ہر چیز اللہ نے حرام کی ہے۔ اسی طرح سودی لین دین، سودی لین دین میں ہے سود کا کاروبار ہے، اس کا جیسے شراب کا لینا، بیچنا، گواہ بننا وغیرہ، اسی طرح سود کا لینا، سود کا دینا، سود کا گواہ بننا، سود کے معاملات کو تحریر کرنا، یہ سارا کا سارا حرام ہے۔ نمبر 3 آ گیا جی رشوت خوری۔ آج کل تو رشوت کو ویسے ہی لوگ جو ہے نا وہ کیا اس کو کہتے ہیں، یہ انعام کہہ لیں یا دہاڑی کہہ لیں، لوگ بس کہہ کر جناب وہ کر رہے ہیں، اللہ پناہ دے۔ چوری، ڈکیٹی کے بعد ہے دھوکہ و فریب کے ذریعے مال حاصل کرنا۔ جیسے آج کل کال آ جاتی ہے فون کے اوپر، جی آپ کا نام نکلا ہے، آپ کو یہ نکلا ہے، وہ لوگ آپ کا بیلنس ضائع کر دیتے ہیں یا اس سے نکلوا لیتے ہیں، تو یہ سارے کی ساری چیزیں، یہ دھوکہ و فریب کے ذریعے مال حاصل کرنا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ ناپ تول میں کمی، ملاوٹ، جوا، منشیات کی خرید و فروخت اور اسمگلنگ وغیرہ، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی ہمارے شارٹ کویسچن کی طرف۔ شارٹ کویسچن میں سے یہ تیسرا سوال اور شارٹ کویسچن نمبر 1۔ سوال نمبر 2 ہے مختصر جواب دیں۔ انسان کی بنیادی ضرورتیں کیا ہیں؟ بالکل کتاب کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ انسان کی بنیادی ضرورتیں کیا ہیں، اس میں ہے کھانے کے لیے غذا، پینے کے لیے پانی، پہننے کے لیے لباس، گرمی اور سردی، بارش اور طوفان سے بچنے کے لیے اسے گھر کی ضرورت ہے، یا یہ انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں۔ بس اتنا کافی ہے ہمارے لیے سوال نمبر 1 کا جواب۔ سوال نمبر 2 ہے جی ہمارے سامنے، دیکھیں جی ذرا پیج نمبر 71 کے اوپر ہے سوال نمبر 2۔ انسان کی بنیادی ضرورتوں کے بعد ہے جی سوال نمبر 2 بے جز مختصر جواب میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رزق کا انتظام کس چیز کے ذریعے کیا؟ آپ بالکل اسی سوال کے اندر ایک لفظ کا اضافہ کر دیں تو آپ کا جواب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رزق کا انتظام زمین کے ذریعے کیا، اتنا کافی ہو جائے گا۔ تاہم آپ یہ لکھنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو ہے نا وہ رزق کا انتظام زمین کے ذریعے کیا، اور یہ لکھنے کے بعد آپ نیچے اس کے بعد لکھیں گے جی کتاب سے جو لکھا ہوا ہے ہمارے سامنے، یہ لکھ لیں گے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس زمین میں وسائل پیدا کر دیے ہیں اور ان کے لیے بھی جن کو تم رزق نہیں پہنچاتے۔ تو یہ ہمارے سامنے شارٹ کویسچن کا
دوسرا جواب آ گیا، یعنی دوسرے سوال کا جواب آ گیا۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ نگہبان۔